بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام انم ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ میرے تایا کی فیملی اوپر رہتی ہے، ہم درمیان والے پورشن میں، اور چچا کی فیملی سب سے نچلے پورشن میں قیام پذیر تھی۔ میرے تایا کا صرف ایک ہی بیٹا شاہزیب تھا اور چچا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر کے مرد حضرات مشترکہ خاندانی بزنس کیا کرتے اور مستقبل کی اس جائیداد کے وارث میں اور شہزیب ہی تھے۔ میں اور شہزیب بڑے ہوئے تو گھر والوں نے ہماری نسبت طے کر دی تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، اور شہزیب پڑھے لکھے تھے۔ میں نے BS کیا تھا اور اس نے M.Com کیا تھا۔ کزن ہونے کے ناطے ہماری آپس میں اچھی دوستی تھی اور ہم دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری آپس میں شادی ہو۔ ہم نے کزن میرج میں ہونے والے نقصانات اور بیماریوں کے بارے میں گھر والوں کو آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر دادا جان بالکل نہیں مانے، اور نہ ہمارے اماں ابا۔ میرے امی ابو کو یہ تھا کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہے گی اور جائیداد بھی گھر میں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ انم، ہم جہاں بھی تمہاری شادی کریں گے وہ لوگ جائیداد کا بھی مطالبہ پیش کریں گے اور تمہیں بھی پتہ نہیں کیسے رکھیں گے، اس لیے شہزیب تمہارے لیے بہترین چوائس ہے۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، اپنوں کو تو بندہ اچھی طرح سے جانتا ہے جبکہ غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دوسری طرف تایا اور تائی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی کوئی اور بہو آئی تو ان کے بیٹے کو لے کر الگ نہ ہو جائے۔ میں ایک دن ان کے پورشن میں گئی تو وہ تایا سے کہہ رہی تھی، انم کا کون سا کوئی بھائی ہے؟ ساری جائیداد اسی کی تو ہے، اور ویسے بھی گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے، اس لیے میں اس سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ دادا جی کا بھی یہی فیصلہ تھا، اس لیے سب گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجبوراً ہمیں شادی کرنا پڑی۔ میں رخصت ہو کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ میری تائی جو اب میری ساس تھی، اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ میں خود بھی اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے۔ میں اور شہزیب شادی کے بعد گھومنے پھرنے چلے گئے۔ ہم پہلے سے ہی اچھے دوست تھے، اس نے رشتے نے ہم میں اور محبت پیدا کر دی۔ شہزیب اب میرے بغیر ایک پل بھی نہیں کاٹتا۔ میں بھی بہت خوش تھی، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ بس جب بھی کوئی اولاد کا پوچھ لیتا تو ہم دونوں گھبرا جاتے کہ پتہ نہیں مستقبل میں ہماری اولاد کیسی ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کی کزن میرج ہوئی تھی۔ میرے دادا اور دادی بھی کزن تھے، اور اس کے بعد میرے امی ابو، چاچا اور چچی، تایا اور تائی بھی کزن تھے۔ میرے امی ابو کی مجھ سے پہلے 2 اولادیں ہوئی تھی اور دونوں ہی اب نارمل بیٹے تھے جو کچھ عرصہ بعد وفات پا جاتے۔ یہی حال میرے تایا اور تائی کا تھا۔ شہزیب کا ایک بھائی اور بہن بھی تھے، مگر دونوں کو تھیلیسیمیا نامی ایک بیماری ہو گئی اور وہ بھی اپنے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ چچا اور چچی کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ اب سب کو میرے شہزیب کے بچے کا انتظار تھا۔ امی اور میری ساس بہت دعائیں مانگا کرتی، جلد از جلد ہماری اولاد ہو جائے، جبکہ میں اور شہزیب یہ فیصلہ لینے سے کترا رہے تھے کہ کہیں ہماری اولاد میں کوئی بیماری نہ ہو۔ ہم نے شادی سے پہلے بھی چیک اپ کروایا اور پھر شادی کے بعد بھی کروایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہم دونوں ہر لحاظ سے صحت مند تھے اور کوئی چانس نہیں تھا کہ ہماری اولاد میں کوئی بیماری ہوتی۔ ہم نے بچے کا فیصلہ کر لیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر اب ہم راضی تو تھے، خدا کے ہاں سے دیر ہو رہی تھی۔ اب تو میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے اکثر خفا رہنے لگی تھی کہ میں اس کو دادی بننے کی خوشخبری نہیں سنا رہی۔ ایک دن میں اپنی امی کی طرف آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ساس تمہارے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میری امی اور میری ساس سے تعلقات خراب ہونے لگے اور ان حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اللہ سے دعائیں کرتی رہوں۔ شادی کے 3 سال بعد بالآخر اللہ نے مجھ سمیت سب کی دعا سن لی اور میں امید سے ہو گئی۔ سبھی میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ میری امی چاہتی تھی کہ پہلی اولاد بیٹی ہو، بلکہ میری جیسی ہو، اور میری ساس چاہتی تھی کہ پہلا بیٹا ہو جو شہزیب جیسا ہو۔ پہلے تو خواہش دل میں ہی دبی رہی،
پھر ایک دن زبان پر آ گئی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ان دونوں میں ساری عمر بہت اچھا سلوک رہا، مگر اب کیا ہو گیا ہے؟ پھر وجہ بھی میرے سامنے آ گئی۔ میرے دادا نے اعلان کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد تائی کے خاندان کو دے دے گا، یعنی میرے تایا اور تائی کو، اور اگر بیٹی ہوئی تو وہ اپنی ساری جائیداد میرے امی ابو کو دیں گے۔ میری امی اور ساس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میری امی نے مجھ پر دم کرنا شروع کر دیا اور بیٹی ہونے کے وظائف پڑھنے لگی، جبکہ دوسری طرف میری ساس مجھے فقیروں کے پاس لے جاتی اور ان سے دعا لینے کو کہتی، اور میرا شوہر، ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم اپنی ماؤں سے نہ لڑ سکتے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کر سکتے تھے، بس صرف ہدایت کی دعا ہی کر سکتے تھے۔ میری ساس اور امی میں باقاعدہ ایک جنگ چھڑ گئی۔ میری امی مجھے کہتی کہ اگر تم نے بیٹا پیدا کیا تو مائکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند کر دیے جائیں گے اور ہم تم سے ہر طرح کا ناتا توڑ لیں گے۔ دوسری طرف میری ساس بھی مجھے دھمکی دیتی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں طلاق دلوا کر اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ ایک دن میں ایسی باتیں سن کر چیخ پڑی کہ میرے ہاتھ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہونے کا نہیں، یہ تو خدا کا کام ہے، وہ بیٹا ادا کرے یا بیٹی۔ آپ لوگ کفر نہ کیا کریں، کیا خدا نے آپ کو پوچھ کر بیٹی یا بیٹا دینا تھا؟ میں نے اپنی ماں اور ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری باتوں کا اثر ہو جائے گا اور ان دونوں کو عقل آ جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ 2-4 دن بس خاموش رہی اور پھر ان دونوں کے وہی کام، وہی سوچ تھی۔ میں نے ایک دن سوچا کہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہوں تاکہ میری ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے باہر نکلنے لگی تو میری ساس دیوار بن کے راستے میں حائل ہو گئی۔ اس نے کافی غصے میں مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں گھبرا گئی اور کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں الٹرا ساؤنڈ کروانے، مگر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر میرے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہمارے خاندان میں کسی نے بھی کبھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائی تو تم بھی نہیں کرواؤ گی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اب میری ساس کا مجھ پر بہت سخت پہرا ہو گیا تھا، اس لیے میں چوری چھپے بھی الٹرا ساؤنڈ کروانے نہ جا سکی۔ یوں میرے دن بے چینی سے گزرنے لگے۔ آنے والے وقت کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی، کون مجھ سے تعلق رکھے گا اور کون نہیں رکھے گا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کوئی رات کو چھپکے سے ہمارے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن لگاتار 3 راتوں تک جب ایسا ہی ہوا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس رات جیسے ہی کوئی ہمارے کمرے میں داخل ہوا، میں نے دروازے کی کنڈی لگا کر لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی میری نظر بیڈ کے ساتھ پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنے ہاتھوں میں ڈھیر سارے تعویذ پکڑے کمرے کے وسط میں شرمندہ سے کھڑی تھی۔ وہ میرے کمرے میں تعویذ رکھنے آئی تھی؟ خیر، میری ساس کافی شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی نے بھی اس قسم کی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ وہ میری غیر موجودگی میں میرے تکیے کے نیچے اور الماری میں دم کیا ہوا پانی چھڑک جاتی۔ کبھی مجھے تعویذ ملتے تو کبھی لونگ۔ میں ان دونوں کو سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اب تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ انم کی آنے والی اولاد پر ابھی سے بولیاں لگ رہی ہیں۔ میری ساس اور امی کو کوئی فکر نہ تھی، ان کو بس اپنے نام ہونے والی جائیداد کی فکر تھی۔ آہستہ آہستہ خاندان اور لوگوں نے بھی پیشکش دینا شروع کر دی۔ میری خالہ کا اعلان تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو وہ میری امی کو سونے کی چوڑیاں دیں گی۔ میرے چچا کا کہنا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اپنی جمع پونجی ساری اس کے نام کر دوں گا۔ دیکھا دیکھی خاندان کے مختلف افراد بھی ایسے ہی کہنے لگے۔ مذاق میں کافی شرائط لگ گئی۔ میں انہی حالات میں اپنے وقت گزار رہی تھی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بات محلے اور خاندان بھر میں پھیل گئی تھی۔ میں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے جڑواں بچے دیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ پورا خاندان ہسپتال میں مجھے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ میرا آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا
اسے دیکھ کر میری ساس اور میری امی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی اور مٹھائیاں بانٹنے لگی۔ میں حیران و پریشان ہو گئی کہ ان میں اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی۔ جب میں نے بچے کو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو نہ بیٹا تھا اور نہ بیٹی، بلکہ تیسری جنس کا تھا۔ میرے سر پر تو آسمان پھٹ گیا، میں چیخنے چلانے لگی۔ حیرت تو مجھے اپنی ماں اور ساس پر ہو رہی تھی، وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی۔ خاندان بھر میں یہ خبر پھیل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ میرا مذاق بنائیں گے یا پھر ہو سکتا ہے مجھے کوئی گھر سے نکال دے۔ ایک طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر ہی مجھے دھتکار نہ دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب لوگ خوش تھے اور امی مجھے کہنے لگی کہ انم، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی ولی اللہ ہے۔ دیکھ، اللہ نے تیرے لیے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اگر تو بیٹا جنتی تو شوہر اور سسرال تو ساتھ رہتا، لیکن میرا ساتھ چھوٹ جاتا، اور اگر بیٹی پیدا کرتی تو ماں باپ ساتھ رہتے، لیکن شوہر کے پیار اور اولاد سے محروم ہو جاتا۔ اب دیکھ، اللہ نے تیرے لیے کتنی بڑی رحمت کر دی اور کیسا کمال حل نکال دیا ہے کہ سسرال بھی ساتھ رہا اور مائکہ بھی۔ یہ بچہ تو بڑے نصیبوں والا ہے جس نے 2 خاندانوں میں لڑائی ہونے سے بچا لی، ہمارا سکون تباہ ہونے نہ دیا، ورنہ اور کوئی جنس پیدا ہوتی یا تو باپ کے اور دادی کے پیار سے محروم رہتی یا پھر نانا نانی کے۔ اس لیے کبھی بھی اس بچے سے گھن نہ کھانا اور اسے کبھی بھی حقارت سے نہ دیکھنا، اس کی قدر کرنا، کیونکہ یہ بچہ تمہیں نصیب سے ملا ہے اور 2 خاندانوں کو جوڑنے والی اولاد ہے۔ اپنی امی کی بات پر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں تھا کہ یہ تو ماں ہے، یہ مجھے کیوں کہے گی کہ انم یہ اولاد ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو میرا دل رکھنے کے لیے خوشی ہی ہوگی۔ اس لیے میری اداسی قائم رہی، میں ہر وقت پریشان رہتی، راتوں کو سو نہ پاتی۔ میں جب اس بچے کو دیکھتی تو میرے دل میں آتا کہ شاید سب لوگ میرے حصے کی جائیداد کی وجہ سے اسے قبول کر رہے ہیں، کیونکہ دادا جان نے بھی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ ایک دن ایسے ہی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، میرا سر زیادہ درد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے رحمت پر ایک نظر ڈالی اور دوسری طرف شاہ زیب اسے ساتھ لگائے سوئے رہا تھا۔ مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ اولاد کا سکھ تو مجھے مل گیا، لیکن اس کے آنے والی زندگی کی ضمانت مجھے کون دیتا؟ آنے والے وقت میں اگر ہماری کوئی بیٹی یا بیٹا ہوتا تو وہ رحمت کے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ کیا وہ اسے عزت دیتا اور اس سے محبت کر سکتے تھے جیسے اسے اب مل رہی تھی؟ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اب تو رحمت چھوٹا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس پر اس حقیقت کی وضاحت ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا عام لوگوں کی طرح تو نہ تھا۔ مجھے اس بات کا ادراک ابھی اچھی طرح نہیں تھا اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ عام لوگوں میں رہے، کیونکہ عام لوگوں کے منہ سے اگلتا زہر میرے رحمت کو اس دنیا سے بیزار کر سکتا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں ڈوبی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب مجھے ایک دم ایسا لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تو وہاں شاہ زیب کھڑے تھے۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، کن سوچوں میں گم ہو؟ اور میں حیرانی سے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ کسی نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے شاہ زیب سے کہا کہ بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تھی، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تبھی شاہ زیب آگے بڑھے اور میری آنکھ سے نکلتے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ رونا آخر کس چیز کے لیے ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاہ زیب آپ ٹھیک کہتے تھے، رحمت کی وجہ سے کتنے مسائل آ سکتے ہیں، مجھے ان کا علم اب ہو رہا ہے۔ دیکھے تو صحیح ہمارا بچہ۔ میں یہ کہتے ہی رو پڑی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو انم، اس کی قسمت میں ہمارے گھر کا رزق لکھا تھا، تم تو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، اگر اولاد نہ ہوتی تو تم کیا کر لیتی؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے ساتھ ملا دیا ہے، بے اولاد سے اچھا ایک اولاد ہونا ہے، تم بس دعا کیا کرو کہ نیک اولاد نکلے۔ میں نے شاہ زیب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے بھی تو دل میں آتا ہوگا کہ ہماری اولاد بھی بیٹا یا بیٹی ہوتی اور وہ دنیا کے باقی بچوں کی طرح ہماری نسل آگے بڑھاتی۔ آپ یہ سب بس اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور آپ مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن شاہ زیب، ہمارا بچہ اپنی خامیوں کے ساتھ اس دنیا کا سامنا کیسے کرے گا اور کون اپنائے گا اسے؟ میری بات پر شاہ زیب نے کہا کہ یہ ایک بڑے خاندان کی اولاد ہے، اسے کوئی بھی چاہ کر نہیں
دھتکار سکے گا میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام لگا دوں گا، پھر دیکھنا سب لوگ اس کی کیسے عزت کریں گے۔ میں نے اس کا نام رحمت اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہمارے خاندان پر رحمت ہے، اس نے ہمیں ایک بڑے جھگڑے سے بچا لیا ہے، تم بھی فکر نہ کرو۔ شاہ زیب کے حوصلہ دینے پر میں پرسکون ہو گئی تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اب رحمت کو بہت پیار دیتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا روئی کا گڈا جسے دیکھ کر پیار ہی آتا تھا، اگر وہ ہجڑا نہ ہوتا تو شاید ایک خوبرو جوان ہوتا جسے دیکھ کر ہر کوئی ویسی اولاد چاہتا۔ میرا دل کرتا تھا کاش میں رحمت کی اس کمزوری کو چھپا لیتی اور کبھی کسی کے سامنے نہ آنے دیتی، لیکن رحمت کی پیدائش سے پہلے ہی اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اور ہر انسان کو اتنا تجسس تھا کہ یہ بات چھپانا ناممکن تھا۔ بلکہ میں کیا چھپاتی جب ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ میری ساس اور امی دونوں ہر وقت رحمت کو پیار کرتی، اور حیرت تو مجھے تب ہوتی جب وہ کہتی کہ اللہ کرے کہ تیرے گھر اور بھی اولادیں ہوں اور سب کی سب ایسی ہی ہوں، تاکہ یہ جو رحمتیں رب نے ہم پر نازل کی ہیں ان کا دروازہ کبھی بند نہ ہو۔ میں حیران رہ جاتی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے اور بہو کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہے، بلکہ دادیوں کو تو بڑا مان ہوتا ہے کہ ان کی نسلیں آگے بڑھے، ان کے ہاں پوتا یا پوتی ہو، لیکن یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ دونوں دعا کرتی کہ آگے بھی میرے سب بچے ایسے ہی ہوں۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایک واقعہ یاد تھا۔ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے دروازے پر ایک ہجڑا مانگنے آیا تو چچی نے بڑی حقارت سے اسے دھتکار دیا تھا کہ ہمارے گھر کیوں آئے ہو، اور اسے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ لیکن اب وہ اپنی ہی نسل میں ایسی دعا کیسے کر سکتی تھی؟ میں اپنے بچے کو ان دونوں سے دور رکھتی کہ کہیں وہ اس کے ساتھ کچھ کر ہی نہ دیں یا ان کی بد دعا کا سایہ میری آنے والی اولاد پر نہ پڑ جائے۔ میں سارا دن اسی سوچ میں رہتی کہ رحمت کے آگے کی زندگی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس سلسلے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میں نے وکیل سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اپنے حصے کی ساری جائیداد میں رحمت کے نام کرنے والی تھی۔ آگے جانے کی کوئی اولاد ہوتی یا نہ ہوتی مجھے علم نہیں تھا، لیکن اب رحمت کا تحفظ تو کرنا تھا۔ ان دنوں ایک اور عجیب سی چیز ہونا شروع ہو گئی، وہ یہ میری امی اور چچی کا گٹھ جوڑ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے کمرے میں گھسی رہتی۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کرتی، مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ غلط ہونے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اتنی مگن ہو جائیں۔ وہ دونوں اب رحمت کو لے کر 2-2 گھنٹے کمرے میں رہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتی میں نے پکا منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ دونوں رحمت کو لے کے کمرے میں گئی تو میں چوری سے گھر سے نکلنے لگی اور پھر وکیل صاحب کے دفتر پہنچ گئی اور اپنے حصے کی ساری جائیداد رحمت کے نام کر دی، اور شرط لکھوائی کہ جب تک رحمت خود کسی کے نام نہیں کرے گا تب تک یہ جائیداد اس سے کوئی نہیں لے سکتا، اور رحمت کی وفات کے بعد اس جائیداد سے ایک ادارہ بنایا جائے گا۔ اب میں کافی مطمئن تھی، کیونکہ اب میرے بچے کی عزت یہ معاشرہ خود بخود ہی کرنے والا تھا۔ میں اب رحمت کو دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتی جیسے باقی سب ہوتے۔ اس کے بعد ایک عجیب سی چیز گھر میں ہونے لگی کہ وہ یہ کہ اب رحمت 1 سال کا ہو گیا تھا۔ امی اور میری ساس اسے روز اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے جاتی، مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اب میں رحمت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب مجھے اپنی ماں اور ساس بچے کی دشمن نظر آ رہی تھی۔ میں اگر شاہ زیب سے کچھ کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتے اور کہتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ ایک دن میرے سارے خدشات درست ثابت ہو گئے۔ امی اور میری ساس نے مجھے کہا کہ رحمت کو تیار کر دو۔ میں نے اسے اچھے سے تیار کر دیا۔ جیسے ہی وہ رحمت کو لے کر گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ جب ان کی گاڑی رکی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس جگہ پر ان کے ہونے کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ یہ ہمارے علاقے کے ہجڑوں کا گھر تھا۔ امی روز رحمت کو لے کر یہاں آتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ رحمت سے کیا چاہتی ہیں۔ تب امی نے بتایا کہ جب رحمت ہونے والا تھا تب یہاں کے سردار تک یہ بات پہنچ گئی تھی۔
کہ تمہارے ہونے والے بچے پر بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ سردار نے بھی بولی لگائی، اگر ہجڑا پیدا ہوا تو وہ ہمیں 3 کروڑ دیں گے۔ یہ آفر سب سے بڑی تھی، اس لیے ہم دونوں بہت خوش تھی کہ جب رحمت ہوا اور اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں یہ بچہ اگر 3 سال کے ہونے کے بعد دے دیں تو وہ مزید 2 کروڑ ہمیں دیں گے۔ اس لیے ہم روز رحمت کو یہاں لے آتے ہیں تاکہ ابھی سے سب اسے پہچان لے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ دونوں لالچ پہ کیسی اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے ان کی باتیں سن کر رحمت کو ان کی گود سے چھینا اور گھر لے آئی۔ وہ دونوں بہت شرمندہ تھی، دونوں مجھ سے معافی مانگتی رہیں۔ پھر میں نے کبھی بھی رحمت کو اپنی ساس اور ماں کے ساتھ باہر نہیں بھیجا۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں اور میں نے ایک ایسا ادارہ کھول لیا ہے جہاں سب بچوں کو بہترین پرورش اور ماحول دیا جاتا ہے۔ یہ سب میں نے اپنے بیٹے رحمت کی وجہ سے کیا تھا، جو جانے کتنوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ میری ساس اور میری ماں آج تک مجھ سے شرمندہ ہیں، مگر میں نے ان کو معاف کر دیا تھا۔